اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے اوپر 12 سال محنت فرمانے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے دین کو اب دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کے طرف جانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کا سفر کیا، جو 60 میل کی دوری پر ہے مکہ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر پیدل فرمایا۔ طیف میں پہنچ کر ان لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدت، کبریائی، اللہ کی الوہیت، اللہ کی بڑائی پیش کی۔ لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے اسی کے چلتے ہیں، دن رات اسی کے تابع، صبح و شام اسی کے حکم کے تابع ہیں، ہر موسم اللہ کے حکم کے تابع چلتا ہے۔ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم سب نے اس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر بجائے شیخ طیف کے لوگ اللہ کی وحدت پہ مانتے قائل ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور کے ساتھ سنتے سمجھتے، ان لوگوں نے کسی چیز کو خاطر میں لائے بغیر، جبکہ عرب کا ایک بہت بڑا شاندار دستور یہ بھی تھا کہ جو آ جاتا مہمان کی حیثیت سے باہر سے، لوگ اس کی عزت کرتے، خواہ وہ کوئی دشمن کیوں ہی نہ ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے، جب اللہ کے رسول نے اس وحدت اور اللہ کی قدرت کو، کبریائی کو پیش کی، ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا جائے۔ انہوں نے اپنے اوباش لڑکے آمنہ کے لال کے پیچھے لگائے، جنہوں نے پتھر اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لہو لہان کیا۔ اس دورانیہ میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ ہر اس پتھر کے سامنے دوڑ کے سامنے ہو جاتے، تاکہ وہ آنے والا پتھر میرے وجود پہ لگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہیں۔ اسی دورانیہ میں حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود اقدس لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جس کے لیے زمین بنی ہے، جس کے لیے اللہ نے آسمان بنائے۔ آسمان بھی پیغمبر کی وجہ سے بنے، زمین کو اللہ نے بچھایا اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے۔ جس پیغمبر کے لیے زمین بنائی گئی ہو، آسمان بنائے گئے ہوں، سورج کو روشنی دی گئی ہو، چاند کو چمکایا گیا ہو، ستاروں کو مسخر کیا گیا ہو، ہواؤں کے اندر ایک ٹھنڈک اور دنیا کی ضرورت ہوا کو جب اللہ نے وجود بخشا ہو، جس اللہ نے بارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برسائی ہوں، سارا نظام جس رسول کی وجہ سے بنا ہے، آج وہی آمنہ کے لال جس کے لیے اللہ اس کے چلنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، جس پیغمبر کے دیکھنے کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، جس پیغمبر کے ہونٹ لانے پہ اللہ اس کے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہے، جس پیغمبر کے اشاروں کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، جس پیغمبر کی صبح کی قسم اللہ اٹھاتا ہو، جس پیغمبر کے عصر کی قسم اللہ اٹھاتا ہو، پیغمبر کے چلنے کی قسم اللہ اٹھائے، دن کی قسم اللہ اٹھائے، رات کی قسمیں اللہ اٹھائے، اشاروں کی قسمیں اللہ اٹھائے، اس کے شہر کی قسمیں اللہ اٹھائے، اس کی آنکھ کی قسم اللہ اٹھائے، اس کی آنکھوں کی قسمیں اللہ اٹھائے، ان کے زبان کی حرکت کی قسم اللہ اٹھائے، ان کے چہرے کے حسن کو اللہ پیش فرما کے قسم اٹھائے، اللہ ان کے زلفوں کی قسم اٹھائے، اللہ ان کے بالوں کے حسن و جمال خوبصورتی کی قسمیں اللہ اٹھائے، جن کے ہاتھوں کی قسم اللہ اٹھائے۔ آج وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے
وادی میں لہو لہان ہو چکے ہیں اور جن کے بدن مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے نالین مبارک بھی خون سے لت پت ہیں۔ اسی دورانیہ میں جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس بستی کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں، اپنے نورانی پر پہ اٹھا کر الٹا اس کو آنے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، ان کو مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کل ان کی اولاد سے میرے اوپر ایمان لانے والے بنے، ان کو مٹانا نہیں ہے، ان کو ختم نہیں کرنا۔ گرامی قدر یہ وہ دین ہے جس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون لگا ہے، جس پہ پیغمبر کا لہو مبارک بہہ گیا ہے، پیغمبر کے ایک آنسو کا قطرہ، پیغمبر کے ایک پسینہ مبارک کا قطرہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پیغمبر کا ایک پسینہ ساری کائنات سے اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے۔ آج اس پیغمبر کو طیف کی وادی میں لہو لہان کر کے بٹھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول جبرائیل کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو برباد نہیں کرنا۔ وہ دین جس کو اللہ کے رسول لے کے آئے، وہ دین قرآن کی صورت میں، محمد رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک اس دین نے باقی رہنا ہے۔ گرامی قدر میری اور آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ اس دین کو خود بھی اپنائیں جس دین پہ پیغمبر کا خون بہا ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں لائیں جس پہ پیغمبر کے جسم اقدس کو لہو لہان کیا گیا، وہ دین دوسروں تک بھی لے جائیں۔ دوسروں تک لے جانے میں ہمیں جتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ میرے مالک اس دین پہ پیغمبر کا خون بہہ گیا، اس دین پہ پیغمبر کا جسم اقدس لہو لہان ہوا، اس دین پہ پیغمبر کا وجود مبارک کو زخمی کیا گیا، وہ دین اتنا اعلیٰ ہے، اللہ وہ دین ہمیں ملا ہے، ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لائیں، لوگوں کی طرف بھی لے جائیں۔ گرامی قدر ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہماری زندگی اس طرح کی بن جائے کہ ہماری زندگی میں وہ دین آ جائے اور وہ دین دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے ان کو دین کے لیے قبول کرتا ہے، پھر ان کو دین کے عمل کے لیے بھی قبول کرتا ہے۔ دین کی خدمت یعنی اپنے سے دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ وہ معزز اور وہ مقرب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، میرے مالک جو محمد رسول اللہ کا دین ہے اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرما، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں قبول فرما۔ کوشش کیجئے اس چینل کو آگے سے آگے پھیلائیے، آپ کی وجہ سے جتنے لوگ اس چینل میں شامل ہوں گے یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ سنیں گے اور آگے سے آگے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، آپ کو اللہ برابر کا ثواب نصیب فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔